دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، محمد المصطفى احمد المجتبى، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، وعلى سیدنا محمد المہدی الموعود، امام الاولین والآخرین، وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على هرد القادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام فقراء اعظام و بزرگوں، عزت مآب خواتین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کی یہ جو بابرکت رات ہے، جسے ہم شب نو، شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے دامن میں بہت سی رحمتیں و برکتیں رکھی. محترم سامعین، چونکہ مختصر سی مجلس ہے، عنوان پر ہی آتا ہوں، تو ان رحمتوں و برکتوں کو حاصل کرنے کی جو تعلیم ہمیں مل رہی ہے، وہ تعلیم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. محترم سامعین، آپ دیکھیے کہ رحمتیں و برکتیں حاصل کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ قرب حاصل کرنے سے ملتی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب یعنی قربت، قریبی حاصل کرنا چاہیے، اور اس کی تعلیم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں. محترم سامعین، ابھی ابراہیم علیہ السلام کے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اپنی نظر ستارے پر ڈالتے ہیں، یعنی ستارے پر ڈالتے ہیں، اور آپ یہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہوگا، کیونکہ کافی اونچائی پر ہے اور چمک رہا ہے، ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد ستارہ غائب ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ جو چیز چھپ جاتی ہے، جو چیز ظاہر نہ ہو،
وہ حق نہیں ہو سکتی، وہ میرا خدا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی نظر چاند پر پڑتی ہے تو آپ دل میں خیال کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ ستارے سے بڑا ہے اور کافی چمکدار ہے، روشندار ہے، ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو چاند بھی غائب ہو گیا، آپ کی نظر سورج پر پڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہی میرا خدا ہوگا، یہ چاند ستارے تمام چیزوں سے بڑا ہے اور پوری عالم دنیا کو روشنی دے رہا ہے، ہو نہ ہو یہی میرا خدا ہوگا۔ تو محترم سامعین، جب شام آئی سورج بھی غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام دل میں خیال کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ میرا خدا تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند ستارے، سورج، یہ تمام چیزوں کو بنانے والا میرا رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جستجو کی، قرب حاصل کیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو گیا۔ محترم سامعین، ایسا دیدار ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، یعنی اپنا رفیق، اپنا دوست بنا لیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ابراہیم خلیل اللہ کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے خلیل بن گئے، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا دیکھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آتے ہیں اور رب العالمین سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو نے ایک چرواہے کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا رفیق، اپنا دوست بنا لیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بزنس، جو کاروبار تھا، وہ بکریوں کو پال کر گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ آپ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، آپ کو عام زبان پر چرواہا کہا جاتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو نے ایک چرواہے کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تم اس دنیا میں جاؤ، جا کر ابراہیم کے سامنے میرا نام پکارنا، تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں منایا، اپنا رفیق، اپنا دوست کیوں منایا۔ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں انسانی شکل میں، چونکہ آپ فرشتوں کے سردار ہیں، آپ انسانی شکل میں اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کھڑ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ اپنے کام میں مصروف تھے، بکریوں کو چرا رہے تھے، یہاں پر جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں، انسانی لباس میں آ کر کھڑ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے الودود کہہ کر اللہ کا ایک نام پکارتے ہیں، الودود کہہ کر اللہ کا نام پکارتے ہیں۔ تو محترم سامعین، قربان جائیے اس عاشق رب العالمین پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے کام میں مصروف تھے، اپنا کام کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی ان الفاظوں کی ندا، الودود کی آواز، ندا آپ کے کانوں میں گونجتی ہے تو آپ مست و مگن ہو جاتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ نام پکار کر جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام انہیں پھر سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، اے وہ شخص، ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام پکارنا۔ تو یہاں پر غور کریے، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا تھا، یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے مخصوص ترین چیز بھی قربان کر دیں۔ تو محترم سامعین، جب جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کا نام پکاروں گا، مگر اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ جب اللہ کا نام میں پکار رہا ہوں، تمہیں مزہ آ رہا ہے، لطف لے رہے ہو، جھوم اٹھ رہے ہو، مگر اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس 400 بکریاں ہیں، اس میں سے 200 بکریاں تم لے لینا، لیکن ایک مرتبہ الودود کہہ کر وہ اللہ کا نام پکارنا۔ تمہاری آواز میں ایسی لذت ہے، ایسی کشش ہے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں، میں جھوم اٹھ رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام پکارنا، 200 بکریاں لے لینا۔ تو جبرائیل علیہ السلام پھر سے ایک مرتبہ الودود کہہ کر پکارتے ہیں، یہ عاشق رب العالمین پھر سے جھوم اٹھتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آواز دے کر جا رہے تھے تو انہیں رکایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام پکارنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے 200 بکریاں اور 200 بکریاں تم لے لینا۔ تو جبرائیل علیہ السلام پھر سے الودود کہہ کر پکارتے ہیں، پکار کر جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں رکاتے ہیں، رکا کر کہتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ اللہ کا نام پکارنا، الودود کہہ کر پکارنا۔ تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابراہیم، تمہارے پاس جو کچھ تھا تم نے مجھے دے دیا، تمہارے پاس 400 بکریاں تھی جس سے تمہارا گزر بسر ہوا کرتا تھا،
وہ تمہاری روزی روٹی تھی، وہ تمام چیزیں تم نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اب تمہیں مجھے دینے کے لیے کیا بچا ہے؟ تمہارے پاس کیا چیز میسر ہے جو مجھے دے سکو گے؟ تو قربان جائیے اس عاشق پر سے جو اپنے معشوق کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ چیز میسر نہیں ہے، مگر ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہا بھی تو چاہیے، میں تمہارا چرواہا بن جاؤں گا، تم ایک مرتبہ اللہ کا نام پکارو۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین، یہ ایسی ہستی تھی، یہ ایسے پاکان خدا تھے، یہ ایسے عاشقان خدا تھے جو اپنی سب سے مخصوص ترین، انسان کی جو سب سے مخصوص ترین چیز ہوتی ہے، بیس قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کی جان، اس کا پریزنس، اس کی جان ہوتی ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کی زندگی کو ایک غلام کی زندگی گزارنا بہتر سمجھا، مگر اللہ کے اس نام کو سننے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے جس کے سبب ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا رفیق بنایا۔ محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی خلیل نہیں بنا دیا گیا، آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے آزمائشوں میں آزمایا۔ آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگ میں کود گئے، آگ گلزار ہو گئی، وہ بھی ایک آزمائش۔ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، آپ ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، وہ بھی ایک آزمائش۔ اپنی زوجہ اور اپنے فرزند کو صحرا میں، ریگستان میں چھوڑ کر آنے کے لیے کہا گیا، آپ وہ بھی کرنے لگے، وہ بھی ایک آزمائش۔ تو محترم سامعین، ان تمام آزمائشوں میں آزمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا رفیق، اپنا دوست بنایا۔ تو بہرحال محترم سامعین، یہ تمام واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ قربت، اللہ سے ہمیں نزدیکی کیسے پیدا کرنی چاہیے، قربت کیسی حاصل کرنی چاہیے، اپنی سب سے مخصوص ترین چیز، چاہے وہ اپنی جان ہو، مال ہو، جو کچھ بھی اپنی مخصوص ترین چیز ہے، جب تک ہم اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے، ہم اللہ سے قربت حاصل نہیں کر سکتے۔ بہرحال محترم سامعین، شب برات کا تعلق عبادتوں سے ہے، ہمیں اس رات کے دامن میں بہت سی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہے، ریاضتیں کرنی ہے۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر یعنی رمضان کی عید اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید، اسی طریقے سے آسمان والوں کی بھی دو عیدیں ہوتی ہیں، شب برات اور شب قدر۔ آسمان والوں سے مراد فرشتے، ملائکہ، ان کی بھی دو عیدیں ہوتی ہیں، شب برات اور شب قدر۔ اب محترم سامعین، شب برات کے تعلق سے روایت ہمیں یوں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان جہاں کی طرف دیکھیے، یعنی آسمان پر دیکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کا رخ آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے آسمان پر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے 8 دروازے کھلے ہیں، یعنی آسمان کے 8 دروازے کھلے ہیں اور 8 دروازوں پر کئی سارے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا، یہ ندا دے رہا تھا کہ آج کی رات جس نے بھی وضو کیا اسے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا کہ آج کی رات جس نے بھی نماز کے لیے قیام کیا اسے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا کہ آج کی رات جس نے بھی رکوع کیا اسے خوشخبری ہو۔ محترم سامعین، 5ویں دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا، نہیں، 4تھے دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا کہ آج کے دن جس نے بھی سجدہ کیا اسے خوشخبری ہو۔ 5ویں دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا کہ آج کے دن جس نے بھی بارگاہ رب العزت میں دعا کی اسے خوشخبری ہو۔ 6ٹھے دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا کہ آج کے دن جس نے بھی ریا کی زاری کی یعنی سچے دل سے توبہ کیا اسے خوشخبری ہو۔ 7ویں دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا کہ آج کی رات جس نے بھی اللہ کا ذکر کیا اسے خوشخبری ہو۔ 8ویں دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا کہ آج کی رات جس نے بھی حقیقی نیکی کی اسے خوشخبری ہو۔ محترم سامعین،
अब आप देखिए कि अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं शब, शाबान की जो आज की जो रात है 15वीं शब को अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं और ये मुसलसिल निदा देते जाते हैं कि है कोई हाजतमंद जिसकी मैं हाजत पूरी कर दूं, है कोई रिस्क का तलब करने वाला जिसे मैं रिस्क अता कर दूं, है कोई परेशान हाल जिसके परेशानियां में दूर कर दूं, है कोई गुनहगार जिसके गुनाह में माफ कर दूं। और मोहतरम सामाइन, ये आवाज गुरूब आफताब से यानी आपकी आज की मगरिब से लेकर फजर की नमाज तक मुसलसिल अपने बंदों को दी जाती, यानी गुरूब आफताब से लेकर तुलुए आफताब तक, दूसरे दिन की फजर तक मुसलसिल अपने बंदों को दी जाती है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि हम हमारे गुनाहों से माफी तलब करें, हम हमारी परेशानी अल्लाह के सामने जाहिर करें। हमारा कोई काम नहीं बन रहा है तो बिल्कुल हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें, बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला हमारा काम बनाए। मोहतरम सामईन, जन्नत के 8वें दरवाजे पर खड़ा हुआ फरिश्ता ये जो निदा दे रहा था कि आज की रात जिसने भी हकीकी नेकी की हो उसे खुशखबरी। मोहतरम सामईन, हकीकी नेकी से क्या मुराद? वो नेकी जो खालिस बगैर अपने फायदे की जाए उसे हकीकी नेकी की कहा जाता है, और उस नेकी को फौरन रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश कर दिया जाता है और कबूल हो जाती है। मोहतरम सामईन, आज के दौर में बाज ऐसे भी लोग हैं जो नेकी करना चाहते हैं मगर वो दिखावा हो जाता है। अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो उसकी भी तस्वीर लेकर पोस्ट किया जा रहा है। अगर आपकी नीयत है नेकी की मगर उसमें जब दिखावा मौजूद हो जाए तो वो नेकी नहीं कहा जाता बल्कि दिखावा कहा जाता है। आप देखिए, जब बात हकीकी नेकी की निकली है तो एक वाकया सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि एक बाप था, उसके 3 फर्जंद थे। बाप अपने तीनों फर्जंदों को बुलाता है। काफी अमीर तरीन कबीर शख्स था, मालदार शख्स था। वो अपनी उम्र के एक हिस्से को पहुंच गया था, यानी करीब था कि वो फौत कर जाए, मर जाए। वो अपने तीनों बच्चों को बुलाता है, बुलाकर अपनी जितनी भी जायदाद थी उन तमाम में तकसीम कर देता है। जब जायदाद तकसीम हो गई उसके बाद बाप अपने पास से एक पेश कीमती हीरा निकालता है जो तमाम से महंगा था और उसकी बड़ी डिमांड थी उस दौर में। वो बाप निकाल कर तमाम को दिखाता है और कहता है कि ये हीरा मैं अपने उस बेटे को दूंगा जो हकीकी नेकी करे। जब बाप का ये ऐलान हो गया, तमाम बेटे अपने अपने तिजारत में चले गए। चंद दिन के बाद पहला बेटा आता है और आकर कहता है कि बाबा जान, वो हीरा आप मुझे दे दीजिए, मैंने नेकी की है। तो बाप सबब पूछता है तो बेटा ये कहने लगता है कि बाबा, मैं बाजार से गुजर रहा था, एक अजनबी शख्स आया, थोड़ी देर बाजार में खड़ा और वो चलता बना। जब मैंने उसकी जगह पर देखा तो उसका बटुआ वहां पर गिरा था। जब मैंने बटुआ खोलकर देखा तो उसमें काफी सारा माल मौजूद था, अशरफियां मौजूद थी। मैंने उस बटुए को अपने पास रखा और उस शख्स को ढूंढते ढूंढते उसके घर पर जाकर उसका बटुआ उसे दे दिया। तो मैंने एक हकीकी नेकी की है, आप वो हीरा मुझे दे दीजिए। तो बाप कहता है कि मेरे और 2 बेटे हैं, अगर वो कुछ नेकी नहीं करते तो ये हीरा मैं तुम्हें दे दूंगा। चंद दिन बाद दूसरा बेटा आता है, आकर कहने लगता है कि बाबा जान, वो हीरा आप मुझे दे दीजिए, मैंने एक नेकी की है। बाप सबब रीजन पूछता है तो बेटा ये कहने लगता है कि बाबा, मैं तालाब से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक शख्स डूब रहा था। हालांकि उसके अतराफ काफी सारे लोग थे मगर कोई उसे नहीं बचा रहा था। मैंने अपने जान की परवाह किए बगैर उस तालाब में कूदा और उस शख्स को वहां से बचा कर ले आया। तो बाप कहता है कि ठीक है, वाकई में तुमने एक नेकी की है, अगर मेरा एक और बेटा नेकी नहीं करे तो मैं ये हीरा तुम्हें दे दूंगा। काफी वक्त गुजर गया, तीसरे बेटे की बारी ही नहीं आई। तो बाप बेटे को बुलाता है, बुलाकर पूछता है कि बेटा, क्या तुमने अभी तक कुछ नेकी नहीं की? तो बेटा कहता है कि हाँ बाबा, मैंने तो नेकियां काफी सारी नेकी की है। तो क्या तुम्हें वो शर्त, वो बातचीत याद नहीं है हीरे की? तो बेटा बाप से कहने लगता है कि बाबा,
وہ نیکی ही क्या जो जाहिर हो जाए। सुभान अल्लाह। आपको बात समझ में आ रही है? बेटा बाप को तालीम दे रहा है कि बाबा जान वो नेकी ही क्या जो जाहिर हो जाए। तो बाप फिर भी उससे इल्तिजा करता है कि कोई ऐसी नेकी जो खालिस तुमने अल्लाह वास्ते की है वो तुम मुझे बता दो। तो बेटा कहने लगता है कि हाँ बाबा, मैंने एक नेकी के इरादे से नहीं बल्कि अल्लाह को अपनी नजर में हाजिर व नाजिर जानता हुआ मैंने ये काम किया। बाप सबब पूछता है तो बेटा ये कहने लगता है कि बाबा, मैं एक पहाड़ के चट्टान के करीब से जा रहा था, मैंने देखा कि एक शख्स शराब के नशे में धुत है और वो पहाड़ की चोटी पर टॉप एज पर लेटा हुआ है, अगर वो करवट ले तो वो गिरकर मर सकता है। तो जब मैं उसके करीब गया, जाकर उसे उठाया, तो मैंने क्या देखा, देखा कि ये शख्स वो शख्स है जो मेरी जान लेना चाहता है, जो मेरा जानी दुश्मन है। तो मैंने उस वक्त क्या किया, अपने चेहरे पर एक कपड़ा ढांपा, ढांप कर उस शख्स को उठाया और उठाकर उसे उसके घर पर छोड़ा। तो बाप पूछता है कि बेटा तुमने चेहरे पर कपड़ा क्यों ढांपा? तो बेटा ये कहने लगता है कि बेटा, कि बाबा जान, जब उस शख्स के आंख खुल जाती दौराने मदद, अगर उस शख्स की आंख खुल जाती और वो शख्स मुझे देख ले तो वो दिल में ये ख्याल ना करे कि जिसकी जान मैं लेना चाहता था वो मेरी जान बचा रहा है, कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए, इसीलिए मैंने अपने चेहरे पर कपड़ा ढांपा और उसे उसके घर तक पहुंच गया। तो मोहतरम सामाइन, ये होती है हकीकी नेकी। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरी और एक कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी और 10 कदम बढ़ाऊंगा, तुम मेरी ओर चलते हुए आओगे तो मैं तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आऊंगा। तो मोहतरम सामाइन, इन तमाम चीजों का जो निचोड़ है वो तालीमात रसूल व तालीमात खलीफतुल्लाह महदी मऊद अलैहिस्सलाम। मोहतरम सामाइन, आज हम दीन से दूर क्यों हो रहे हैं? आज हमारी कम्युनिटी में, यानी कोई कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी नहीं बल्कि महदविया कौम महदविया में, कौम महदविया कम्युनिटी में आप देखिए इतने दरारें, इतने तमाम चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम तालीमात कुरान, तालीमात रसूल और तालीमात महदी मऊद इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि हकीकी नेकी, जब उसके बाद हकीकी नेकी हो गई, उसके बाद अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आज की रात चंद ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। मोहतरम सामीन, गौर से समाअत फरमाइए, चंद ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। तो रसूलुल्लाह से सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज की रात जो शख्स शराब पीता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कब तक कबूल नहीं होती? जब तक कि वो उस गुनाह से तौबा ना कर ले। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स सूदखोर है, यानी सूद का कारोबार, इंटरेस्ट का कारोबार करता है, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। कब तक? जब तक कि वो उस गुनाह से तौबा ना कर ले। जो शख्स झूठ बोलता है उसकी भी दुआ कबूल नहीं होगी। जो शख्स अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है उसकी भी दुआ आज की रात कबूल नहीं होगी। मोहतरम सामाइन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बहुत बेहतरीन मौका दिया है कि हम हमारे गुनाहों से तौबा कर लें और बारगाह रब्बुल इज्जत में गिड़गिड़ा कर तौबा करें। मोहतरम सामाइन, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये वाक़या हमें मिलता है कि तौबा हमें किस तरह करनी चाहिए, किस अंदाज में तौबा करनी चाहिए। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि अलैह, आप एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इब्तिदा में आप सूद का कारोबार किया करते थे। जब रास्ते से एक मर्तबा आप गुजर रहे थे तो आपने क्या देखा? देखा कि चंद लड़के रास्ते पर खेल रहे हैं। जब हजरत हबीब अजमी को आता हुआ देखकर लड़के एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हट जाओ, दूर हो जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, हबीब सूदखोर आ रहा है। अगर इसके पैर की गरज हम पर पड़ जाएगी, अगर इसके पैर की भी गरज हम पर पड़ेगी तो हम गुनाह में मुलव्विस हो जाएंगे, लिहाजा दूर हट जाओ। तो तमाम लोग दूर हट जाते हैं, मगर वो बच्चों की आवाज
آپ سن لیتے ہیں، آپ کی کانوں میں وہ ندا پڑ جاتی ہے، آپ راستے سے گزر جاتے ہیں، جا کر اس دور کے بہت بڑے ولی کامل کے پاس جاتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر ان سے یہ عرض کرنے لگتے ہیں کہ آپ محشر میں گواہ رہنا، میں آپ کو گواہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کر توبہ کر رہا ہوں، اب آپ محشر میں گواہ رہنا۔ آپ ساری رات توبہ کرنے لگتے ہیں، گڑ گڑا کر اس قدر توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ بارہا کہتے رہتے ہیں کہ یا رب العالمین میں یہ غلطی پھر سے نہیں دہراؤں گا۔ آپ ساری رات توبہ کرتے ہیں، دوسرے دن صبح ہوتی ہے، اسی راستے سے آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بچے آج بھی وہاں پر کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت حبیب اجمی کو آتا ہوا دیکھ کر لڑکے کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، دیکھو اللہ کا حبیب آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا حبیب آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اگر ہمارے پیر کی گرد ان تک پہنچ جائے گی تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، لہٰذا دور ہٹ جاؤ۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی غلطیوں کو کتنی جلدی معاف کر دیتا ہے اور دوسرے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا بات، تو محترم سامعین، توبہ ہمیں کیسی کرنی چاہیے، اس کی تعلیم ہمیں حضرت خلیفہ سپم حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بطاعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی گناہ سے توبہ کر لو تو اسے واپس مت دہراؤ۔ آپ ایک مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ گائے کے تھن سے جب دودھ نکل جائے تو واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے ایک مرتبہ ہم اگر ہمارے گناہ سے توبہ کر لیں تو واپس اسے نہیں دہرانا چاہیے۔ محترم سامعین، ہمیں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی کیا کیا تعلیمات ہمیں ملی ہے، یہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے۔ ایک ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کی جوتیوں کے طفیل سے ایک بہترین تحفہ ملا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے، جب مہدی موعود علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو خلیفہ سپم حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں کھڑ کر رو رہے ہیں۔ محترم سامعین، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو بڑی ہی غور سے سماعت فرمائیے کہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں کھڑ کر رو رہے تھے، تو رونے کے دوران آپ کے منہ سے آہ کی آواز نکل آتی۔ مہدی موعود علیہ السلام آواز دیتے ہیں، کون ہے؟ آواز آتی ہے کہ بندہ نعمت۔ پھر فرماتے ہیں کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں کہ چند ہی لمحات میں آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اسی غم میں بندہ رونا۔ چند ہی لمحات میں یعنی تھوڑی دیر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اسی غم میں یہ فقیر رو رہا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام بڑا بہترین اور پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جملے کو تھام لیجئے اور اپنی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کرنے کی کوشش کریے۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، بلا کر ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت، گر بمنی دریا منی پیش منی، گر بے منی پیش منی دریا منی۔ مہدی اسلام فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت، رو مت، بندہ تم میں موجود ہے، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، بندہ تم میں موجود ہے۔ رونے کا وقت تو وہ ہے جب تم میں سے بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات دور ہو جائے۔ اور محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تو بندے کے سامنے ہے، جس طرح شاہ بھائی نے سٹارٹنگ میں کہا کہ مہدی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر تو بندے کے سامنے ہے اور بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو گویا تو اس طرح سے ہے کہ تو یمن میں ہے، اور اگر تو یمن میں ہے اور بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو گویا تو اس طرح سے ہے کہ تو بندے کے سامنے ہے۔ محترم سامعین، بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہے زیارت قبور کو جا رہے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں، مگر مہدی موعود اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، تو ہم گویا ایسے ہیں کہ ہم مہدویت سے بہت دور ہیں۔ اگر ہم ہماری کمیونٹی سے دور دور مقامات پر بھی ہیں مگر تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، عبادت، ریاضت، تلاوت قرآن سب چیز کر رہے ہیں، تو ہم ایسا ہے کہ ہم قوم مہدویہ میں۔ یہ تعلیم مہدی موعود علیہ السلام ہمیں دیتے ہیں۔ اور محترم سامعین، آج کی یہ جو بابرکت رات ہے، مجھے اس فقیر کو کئی سارے ڈی ایمز آئے ہیں
کئی سارے میسیجز آئے ہیں کہ میاں آج کی رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو محترم سامعین، تعلیمات بزرگان دین سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جتنا ہو سکے ہماری خزاں جو نمازیں گزری ہیں اس کی بھرپائی کرنی چاہیے. ہمیں ہمیں ہماری جتنی بھی نمازیں چھٹی ہیں اسے قضا کر کر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا اصل طریقہ کیسا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مثال کے طور پر آج منڈے ہے اور میری آج کے 5 نمازیں چھوٹ گئی اور شب برات نیکسٹ منڈے کو ہے، آنے والی ویک میں ہے. جب شب برات آ گئی تو شب برات کی رات میں منڈے کے فجر، تحت الوضو اس کی سنت، اس کا فرض، پھر ظہر سنت، فرض، پھر سنت. تو اسی طریقے سے پورے 5 نمازیں، ایک دن کے 5 نمازیں ہمیں پہلے ادا کرنا چاہیے. پھر ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، اس طریقے سے جب ہم ہماری نمازیں ادا کرتے جائیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ایسا چسکا لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نماز ایسی پڑھ کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگر ایسا بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس قدر پڑھ لے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. یہ گمان کر کے، یہ خیال کر کر پڑھ لے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. تو محترم سامعین، جتنا ہو سکے ہمیں آج کی رات نمازیں پڑھنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنا چاہیے، ذکر اللہ کرنا چاہیے، زیارت قبور کرنی چاہیے. جو بھی ہمارے لواحقین ہیں اور حسیروں کو جا کر بزرگان دین کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی افضلیت بہت دی گئی ہے آج کی رات. اور محترم سامعین، جب نمازوں کی بات آئی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک آخری واقعہ کہتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لے گا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک باندی تھی، یعنی میڈ کسی کے پاس کام کیا کرتی تھی. تو اس کا مالک اسے چند روپیے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور بازار سے تیل خرید کر لے آنا. وہ عورت جاتی ہے، بازار سے تیل خرید کر لے کر آ رہی تھی کہ اچانک اسے ٹھوکر لگتی ہے اور اس کا جو مٹکے میں تیل تھا وہ زمین پر گر جاتا ہے اور جلد ہو جاتا ہے. وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے اور روتے روتے وہیں پر بیٹھ جاتی ہے. وہاں سے حضرت عمر فاروق کا گزر ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ماں تو کیوں روتی ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے اتنے پیسے دیے تھے کہ جاؤ بازار سے تیل لے کر آؤ، اور وہ تیل گر گیا، میرے پاس اتنی رقم بھی میسر نہیں ہے کہ میں اور تیل خرید کر دے سکوں. تو حضرت عمر فاروق اس عورت کو خاموش بٹاتے ہیں اور ایک پرچی پر کچھ لکھ کر جہاں تیل گرا تھا وہاں پر دفنائے. تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے، وہ تیل جو زمین پی چکی تھی وہ فوراً واپس اس مٹکے میں واپس آ جاتا ہے. تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے عمر، آخر کار تم نے اس پرچی پر کیا لکھا تھا جس کے سبب زمین نے تیل واپس کر دیا؟ تو حضرت عمر فاروق بڑے جلالی انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے زمین اس عورت کا تیل واپس کر دے ورنہ میں یہاں پر ایک بے نمازی کو دفن کروں، ایک بے نمازی کو دفن کروں گا. تو محترم سامعین، زمین کو تک گوارا نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک بے نمازی دفن ہو سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے ماں باپ کی خدمت کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر سے شفقت کا ہاتھ پھرائیں، کیونکہ یہی تعلیم. آپ دیکھیے الدین کلہ ادب، سارا کا سارا دین ادب ہے. اگر آپ کے پاس ادب نہیں تو آپ کا علم، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، تمام چیزیں رد کر دی جائے گی، ہمیں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. محترم سامعین، آپ دیکھیے ابلیس، شیطان، حوروں کا، ملائکہ، فرشتوں کا سردار تھا. اس کے تعلق سے یہ روایات آئے ہیں کہ جب وہ جھولے میں بیٹھ کر جھولتا تھا، اس کا جھولا اگر سیدھی جانب جائے تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، پھر دوسری جانب جائے تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا. محترم سامعین، شیطان جو ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا، مگر اسے جنت سے بے دخل کیوں کیا گیا؟ اس کا نفس، اس کا بے ادبی کا جو طریقہ تھا اس کے سبب اسے جنت سے نکال دیا گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
मबूस फरमाया और उसमें रूह फूका, तो अल्लाह ने तमाम को हुक्म दिया कि सजदा करो। तमाम लोग सजदा कर दिए सिवाय इब्लीस के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस से सवाल किया कि इब्लीस, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? तो इब्लीस कहता है कि मैं आग से बना हूं और आदम मीठी से बने हैं, मैं अपने आप को आदम से बेहतर जानकर सजदा नहीं किया। तो मोहतरम सामीन, यहाँ पर बात आ गई अनानियत की, मैपन की और बेअदबी की। उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को रद्द किया तो वो बेअमल हो गया, मरदूद हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कहा कि फखरुन मिन्हा इन्नका हमीदुम मजीद, निकल जा मेरी बारगाह से, तो हमेशा के लिए लानती हो गया। तो जब वो इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया तो उसने अल्लाह से एक चैलेंज ये लिया कि ठीक है, आज तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है, मगर मुझे इतनी मोहल्लत दे दे कि मैं अगर तेरे किसी बंदे को भटकाऊं, और वो मेरे भटकावे में आ जाएगा तो वो मेरा बंदा, और जो मेरे भटकावे में नहीं आए वो तेरा बंदा। तो मोहतरम सामीन, अगर हम तालीमात से दूर हो जाएंगे, इबादत से दूर हो जाएंगे, रियाजत से दूर हो जाएंगे, तो हम जाहिरी तौर पर शैतान के बंदे हो गए। तो हमें चाहिए कि हम इबादत करें, रियाजत करें। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चाहे वो शब महराज हो, शब बारात हो या फिर शब कद्र हो, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर साल नए नए मौके देता है हमारे गुनाहें माफ करवाने के, हमारे खताओं को दरगुजर करवाने के। हमें अल्लाह तबारक व तआला ये मौके देता है। एक माँ अपने बच्चे को मोहब्बत करती है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हस्ती है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो हमें चाहिए कि हम जितनी हो सके इबादत करें, रियाजत करें और अमल का मुजाहरा करें। अमल, अगर आपके पास अमल नहीं है तो आपकी जितनी भी नॉलेज है, तमाम चीजें सब बेकार, रद्द कर दी जाएंगी। अमल के साथ साथ अदब रखिए, बड़ों का अदब रखिए, छोटों का अदब करिए। और आखिर में खुदा ताला से दिल के गहराइयों से दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमाइए, हमारे खताओं को दरगुजर फरमाइए, और इस रात के तुफैल में, शबे बारात के तुफैल में तमाम लोगों की जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उसे दूर फरमाइए। और आखिर में खुदा ताला से दिल के गहराइयों से दुआ है कि हमें सही मानों में मेहदवी बना, बाअमल मेहदवी बना, और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों सुनो बात एक मोतबर, दुनिया वालों सुनो